بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کو تیسرے مقدمے میں سزا ہو چکی ہے، لیکن میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے سال، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو مجموعی طور پہ 31 سال سزا ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو اب تک جو ہے وہ 21 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو جرمانہ ہوا ہے وہ دونوں کو مطلب کوئی چونکہ 1.5 ارب کے قریب تھا دونوں کو پہلے، اور اب اس میں آپ 10 لاکھ اور ایڈ کر لیں، تو اس کے علاوہ عمران خان 15 سال کے لیے اور بشریٰ بی بی 10 سال کے لیے نااہل ہو چکی ہیں۔ لیکن محبت کے امتحان ابھی باقی ہیں، کیونکہ یہ 190 ملین پاؤنڈ القادر کرپشن کیس جو ہے اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ اس کے علاوہ ECP میں جو ان کا کیس ہے دھمکیوں شمکیوں والا، اس میں فیصلہ آنا باقی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کا یہ جو 9 مئی والے کیسز ہیں ان کے فیصلے آنے باقی ہیں۔ اب جب ان کیسز کے فیصلے آئیں گے تو اندازہ لگائیں کہ عمران خان کو کتنی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ عمران خان کو وہ اپنا پتہ نہیں کس طرح سے کیا کون سا انقلاب لے کے آئیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائے گا، اور ایک قائد انقلاب کے طور پہ عمران خان جو ہے بہت جلد پاکستان میں حکمران کے طور پہ ان کو نظر آئے گا، تو مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے یار، مطلب اگر وہ اتنے میں خوش ہو رہے ہیں تو خوش ہونے دیں، کیونکہ خوابوں پہ پابندی تو نہیں نہ لگائی جا سکتی، لیکن جو جرائم آپ نے کیے ہیں ان جرائم کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اب عمران خان کے خلاف شکنجہ تو ٹائٹ ہو چکا، بشریٰ بی بی جو ہے وہ پھنس چکی۔ یہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے اس میں ایک تو معاملہ چلا گیا نا دعائیہ تقریب والے معاملے پہ، کیونکہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ وہ جو دوسری نکاح کی تقریب ہے وہ بنیادی طور پہ نکاح نہیں تھا بلکہ دعائیہ تقریب تھی۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی دعائیہ تقریب تھی تو جن مہمانوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نے آنا ہے، اور یہ سارے کے سارے وہی تقریباً مہمان تھے جو 1 جنوری 2018 کو ہونے والے نکاح کے موقع پہ موجود تھے، اور ان سب پر یہ پابندی تھی کہ آپ نے وہی والے کپڑے پہن کے آنے، یعنی کہ پرانے کپڑے، وہ کپڑے جو آپ نے سوٹ وغیرہ 1 جنوری کو پہنے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح کی جو ڈریسنگ ہے وہ ہونی چاہیے اور اس میں آپ نے آنا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اون چودھری صاحب اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، مفتی سعید صاحب تصدیق کر چکے ہیں۔ تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعائیہ تقریب تھی تو اس تقریب کے لیے یہ جو ڈریس کوڈ آپ نے سیٹ کیا تھا یہ کیوں کیا تھا، اور پھر اس کے لیے پرانے سوٹ ہی کیوں آپ نے لازم قرار دیے تھے؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعائیہ تقریب نہیں تھی، وہ تو نکاح کی تقریب تھی، کیونکہ پہلا نکاح تو عدت میں شدت والا نکاح تھا، اور خیر عدالت نے اس کو تو غیر شرعی قرار دے دیا، لیکن عمران خان کا جو دوسرا نکاح ہے جسے یہ دعائیہ تقریب کہہ رہے ہیں، اس سے عدالت نے گواہان کی گواہیوں کی روشنی میں نکاح تسلیم کیا ہے، اور اسے ان کا جو ہے وہ شرعی نکاح کہا جا سکتا ہے۔ اور اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو عدالت کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد حیثیت ہے وہ میاں بیوی کی ہے، لیکن انہوں نے یہ جو دوسرا نکاح تھا اس سے پہلے اور پہلے نکاح کے درمیان میں بطور میاں بیوی جو وقت گزارا ہے وہ کس زمرے میں آئے گا، اس پہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور اب تو یہ بھی طے ہو چکا نا کہ وہ چونکہ اگر نکاح غیر شرعی تھا تو اس دوران جو ہے وہ ان کا رشتہ جو ہے وہ بھی غیر قانونی تھا، اور اس رشتے کی آڑ میں جو تعلقات قائم کیے گئے ان کی کیا حیثیت ہے، تو اس پر بھی جو ہے سوچا جانا چاہیے، کیونکہ کہنے کو تو یہ ریاست مدینہ بنانے آئے تھے نا، یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے، لیکن پکڑے کس میں گئے ہیں؟ غیر شرعی نکاح میں۔ اور قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا حکم ہے کہ اگر کوئی عدت کے دوران نکاح ہو تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور اس دوران جو بھی عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں وہ غیر شرعی ہوں گے، جو ان کو کہا جاتا ہے، وہ میں لفظ استعمال نہیں کر رہا لیکن وہ ویسے تعلقات ہوں گے نا، تو یہ اس پہ پھر اندازہ لگائیں کہ کہتے کیا تھے اور اپنا جو ہے وہ کردار کیا ہے، قول و فعل کا اور ان کے کردار کا ذرا جائزہ جو ہے وہ آپ خود لگا لیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اب فیصلے آئے ہیں، ان فیصلوں کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے یہ نا ایک تسلسل کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو فیصلہ ہے وہ معاشرے کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی کہ کیا نکاح جو ہے آپ اس کو جو ہے انکار کر رہے ہیں نکاح سے، اور معاشرے میں جو ہے آپ زنا کو جو ہے وہ فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس فیصلے میں کتنے لکھے ہے جی جناب علی زنا جڑا جائز ہے؟ اور یار ایک بندے نے غیر شرعی غیر قانونی کام کیا، اسے اس بنا پہ سزا دی گئی، تو آپ جواز یہ لے کے آئے ہیں کہ جی اس وجہ سے فلاں کو آپ نے جائز قرار دے دیا۔ سر اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ میں نے بات کی ہے پہلے کہ ان پہ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ یہ جو اس پیریڈ میں سارا کچھ ہوا ہے نا، یہ پھر کس زمرے میں آتا ہے، تو اسی زمرے میں آتا ہے جناب، اس پر بھی ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے۔ اور ایک انہوں نے وہاں پہ بڑا سوال اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نکاح ناجائز تھا تو سب سے پہلے اس مولوی کو سزا دینا چاہیے جس نے ناجائز نکاح پڑھایا۔ بالکل جناب، پٹھا ٹانگ دے انہوں۔ یہ جو مفتی سعید صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ فتنہ عمران کی آبیاری میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ریحام خان کے نکاح سے لے کے یہ بشرا بی بی والے نکاح کے ڈراموں تک، وہ نکاح جو ریحام والا تھا وہ انہوں نے محرم کے ایام میں پڑھا دیا تھا، اور یہ نکاح جو ہے دوران عدت پڑھا دیا۔ ویسے لٹکایا جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جناب علی وہ بشرا بی بی نے تو خود تسلیم کیا۔ مفتی سعید صاحب بھی کہتے ہیں اور اون چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا کہ اس کے لیے جو شرعی تقاضے ہیں، اور سر شرعی تقاضے کا مطلب یہی سی کہ سب نو پتہ ہے کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے، اور ان کے سابق شوہر کے ساتھ علیحدگی کب ہوئی، کیا وہ عدت کے جو ایام ہیں وہ شاید کہ 3 ماہ کے قریب ہیں، تو کیا وہ 3 ماہ کی جو ایک ایام ہے عدت والے وہ مکمل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو محترمہ نے کہا کہ جی وہ جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہیں، ٹھیک ہے، اور نکاح کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہی محترمہ نے کہا کہ نہیں، اب دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، وہی نکاح جس کو دعائیہ تقریب کہہ رہے ہیں آج۔ تو یہ تو ان بھی ٹنگ دو، لیکن یہ جو ہے نا پنکی پیرنی، یہ جو نقاب کر کے با پردہ خاتون جو ہیں، اب کردار ان کا کیسا ہے اور ان کے جو ہیں اپنا دعوے کیسے ہیں، ان کو بھی ذرا پوچھا جانا چاہیے کہ محترمہ آپ نے پھر کیسے کہہ دیا کہ یہ عدت کے ایام جو ہے وہ مکمل ہو چکے تھے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور تیسری جو چیز ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی بہت ہو گیا، نکلو اب باہر۔ کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیوں نکلے باہر؟ یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ ایک جنسی درندہ ثابت ہوا ہے، اس لیے نکلو باہر۔ عمران خان جو ہے وہ غیر شرعی نکاح کرنے کا مرتکب قرار پایا ہے، اس لیے نکلو باہر۔ کہ یا پھر آپ یہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکلو باہر اور 9 مئی جیسا جو ہے وہ ایک بار پھر کوئی اپنا کام جو ہے وہ دہرا دیا جائے۔ تو سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ وہ غلطی سے بھی ایسی غلطی نہیں کرنی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ دوبارہ اس ملک میں 9 مئی جیسا ایڈونچر کریں گے یا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اس بار ایسی لتر پریڈ ہونی ہے کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی، کیونکہ بار بار نہیں ہوتا نا، بچہ بھی ایک بار غلطی کرے تو اس کو جو ہے وہ سمجھا دیا جاتا ہے پیار سے، محبت سے، تھوڑا سا ذرا غصہ دکھا کے کہ چل دوبارہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ بچہ دوبارہ غلطی کرے تو پھر لازم ہوتا ہے کہ ذرا انہوں 2 چپیڑاں لا دو، کیونکہ وہ اس کو سمجھ آ جائے گی نا کہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ تو بیٹا جی اب جو یہ حرکت کرے گا نا، اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ ایسے نہیں ہوگا، اور ایسی حرکت آپ نے جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرنی۔ اور اب تو شیخ رشید صاحب جو ہیں، عمران خان کا تو خیر مکو ٹھپیا گیا نا، بشرا بی بی والا کام بھی ہو گیا، علیمہ باجی کا بھی کام جو ہے وہ قریب ہی ہے، بس چونکہ ان کو نوٹس ملے ہیں، اب وہ نہیں گئیں۔ اب تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق شاید جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی تب تک تو وہ نہیں گئی FIA میں۔
اور اگر وہ نہیں جائیں گی تو ان کو نوٹس میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کا پھر مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر جو آپ پہ الزام ہے وہ الزام آپ درست تسلیم کر رہی ہیں, اس کو مان رہی ہیں, تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کارروائی کا مطلب کیا ہے؟ کارروائی کا مطلب ہے کہ علیمہ باجی گرفتار ہو جائیں گی, اور علیمہ باجی کی گرفتاری کے بعد وہ جو عظمیٰ خان صاحبہ ہیں, عظمیٰ باجی جو ہیں عمران خان کی دوسری بہن, ان کا جو زمینوں والا معاملہ ہے عمران خان کے دور حکومت میں, وہاں سے لوگوں سے اونے پونے داموں پریشرائز کر کے پولیس کے ذریعے مختلف اداروں کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جو زمینیں لی گئیں اور جائیدادیں بنائی گی, وہ جو کیس ہے اینٹی کرپشن میں اس پر وہاں پر بھی جو ہے وہ ذرا ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر ان کا نمبر بھی لگ سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں کہ یہ خواتین کی گرفتاری جو ہے نا, میں اس کی حمایت نہیں کرتا, لیکن کریں کیا یار. اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے خلاف پھر قانون حرکت میں آئے گا. اور میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے, انہوں نے کہا کہ یہ جو خواتین اور بچے, ایون کہ یہ نومولود بچے جو ہیں, نوزائیدہ بچے جو ہیں, یہ بھی جیلوں میں ماؤں کے ساتھ قید ہوتے ہیں, تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو سر آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر ہونا چاہیے. اور نالے پنجابی جی کہتے ہیں نا, جنہ کھادیاں گاجراں دے ٹھڈ انہاں دے پیڑ, سانوں کی لگے. اگر انہوں نے غلط کام کیا تو پھر ان کو بھگتنا چاہیے. اب شیخ رشید صاحب جو ہیں, شیخ رشید صاحب نے کئی مواقع پہ ایسی حرکتیں کی ہیں کہ وہ اسی وقت جو ہے سخت گرفت میں آ جانے چاہیے تھے. میں بات کر رہا ہوں 2013-14 اور اس کے آن ورڈ, جو شیخ رشید صاحب اور عمران خان مل کے یہ ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں. جب یہ 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھے رہے, وہاں پہ روزانہ لوگوں کو جو ہے وہ ریاست کے خلاف بھڑکاتے رہے, جب یہ لوگوں کو مرنے مارنے پہ جو ہے وہ اتراتے رہے کہ جی آپ نے بس یہ حرکت کر دینی ہے. جب شیخ رشید کہتے تھے نا, اور بیل نہ دیو, بلوں کو جلا دو, اس آگ لگا دو, مر جاؤ, مار دو, تب شیخ رشید کو پکڑا جانا چاہیے تھا. اگر اس وقت پکڑا جاتا نا, خدا کی قسم, تو پاکستان میں کبھی بھی 9 مئی جیسا واقعہ نہ ہوتا. کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آ جاتا. پاکستان میں 9 مئی سے پہلے اس قسم کی سازش کی آپ کو کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی, کیونکہ کبھی ایسا کام ہوا ہی نہیں ہے. کبھی فوج کے خلاف پاکستان میں بغاوت تو ہوئی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. آرمی چیف کے تقرر کو روکنے کے لیے اس طرح سے لانگ مارچ نہیں کیے گئے تھے, لیکن یہ کیے گئے. لیکن اس وقت ان لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا, بلکہ جنہوں نے شاید پکڑنا تھا وہ تو ان کی پروجیکشن کر رہے تھے. ان کے لیے جو ہے وہ مطلب سارا کچھ کیا جا رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر اب ان کو بھی ذرا مزہ مل گیا ہوگا نا, پتہ چل گیا کیا کچھ ہونا تھا, کیا ہوا. تو خیر اب جناب شیخ رشید صاحب کے لیے پھندا تیار ہو چکا ہے, اور یہ پھندے کے جو سہولت کار ہیں, یا شیخ رشید کے خلاف ذرا آسان کر دیں, شیخ رشید کے خلاف جنہوں نے بیان دیا ہے یا وعدہ معاف گواہ بنے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک شیخ رشید اور عمران خان کے دائیں بائیں اور ان سے بغل گیر ہوا کرتے تھے. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عینی شاہد ہیں, جن کی آنکھوں کے سامنے ہوا, جن کے سامنے سب کچھ کیا گیا. 9 مئی کی سازش لال حویلی میں تیار کی گئی. اس حوالے سے بڑا بیان ہے. یہ بیان کس نے دیا؟ یہ بیان دینے والا کوئی عام شخص نہیں ہے, بلکہ تحریک انصاف کا اہم رہنما, سابق رہنما صداقت عباسی ہے, جو سابق ممبر قومی اسمبلی ہے, سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب تنویر بٹ صاحب ہیں, جو کہ ایک خبر کے مطابق وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں, اور انہوں نے عدالت میں سیکشن 154 کا جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اپنا شیخ رشید صاحب ہیں, اچھا ان میں ایک اور بندہ بھی شامل ہے جو کہ NA 53 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں, اجمل صابر صاحب, وہ بھی اس وعدہ معاف گواہ کی جو فہرست ہے اس میں شامل ہے. اس میں جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اجمل صابر صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جی شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا, جہاں 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کی گئی تھی. ان گواہان نے اپنے بیانات میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ شیخ رشید, راجہ بشارت, راشد شفیق,
اعجاز خان، راشد حفیظ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ایما پر کی گئی۔ اب اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف تو پہلے 9 مئی کا مقدمہ جو ہے وہ اس میں وہ مرکزی ملزم کے طور پہ نامزد ہیں۔ شیخ رشید بھی 9 مئی کو حمزہ کیمپ پر ہونے والے حملے میں گرفتار ہیں، اور یہ جو بیان ہے یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس سازش کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان میں شیخ رشید بھی شامل ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور خبر بھی ہے، وہ خبر ہے حکومت کی ایک رپورٹ پر مبنی خبر ہے، اور اس جو خبر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب محکمہ داخلہ پنجاب نے سانیہ 9 مئی کی مفصل رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو جمع کروائی ہے۔ اچھا، یہ جو خبر ہے وہ آئی تھنک ایئر وے نیوز کی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو رپورٹ ہے اس کو سرکاری دستاویزات جو تھیں ان کو اس رپورٹ کا حصہ بنا لیا گیا، اور اس میں کہا کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے ورکرز نے ریاست پر حملہ کیا، تمام شواہد کے مطابق منصوبہ پہلے سے طے شدہ تھا، پی ٹی آئی کے مرکزی جو قیادت کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی، مرکزی قیادت کے ساتھ مقامی قیادت بھی شامل تھی، پارٹی قیادت کے فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسایا گیا۔ رپورٹ میں حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، غلام محی الدین، علی عباس، اندلیب عباس، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، مراد راس، منصب اوان، عاظم خان نیازی اور بجاش نیازی کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، انہاں جڑا ایک نام ہے نا منصب اوان، اس پہ ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ فراڈیے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی الرحیم گارڈن کے نام سے، تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے، پچھلے کئی سال سے لوگوں سے پیسہ لیا ہوا ہے اور ان کو پلاٹ نہیں دیا۔ بڑے لوگ ہیں جو روزانہ وہاں پہ آگے، میں اکثر چونکہ میری گزر گئے وہاں سے تو میں دیکھتا ہوں، تو ان لوگوں کے خلاف جو یہ کاروائی ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک یہ جرم بھی اس میں شامل کر لیں کہ یہ فراڈیے لوگوں کے اربوں خربوں روپے کھا گئے ہیں، ان سے وہ اربوں خربوں روپیہ بھی نکلوایا جانا چاہیے۔ تو سر خیر بات کر رہے تھے 9 مئی کی، یہ میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے آج کل۔ خیر یہ نا انہوں نے میری جو انفارمیشن اس کے مطابق آج کل یہ نیا سیاسی گھروندہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں یا تلاش کر چکے ہیں، لیکن جو نئے سیاسی ان کے پناہ دینے والے جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر یہ جو شیخ رشید صاحب پہ الزام لگا ہے، اور اس الزام کے بعد یا اس گواہی کے بعد اب شیخ رشید کے خلاف جو ہے وہ اس 9 مئی پہ بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ وہ فیصلہ ظاہر ہے یہ سازش ہے بہت بڑی، اس میں عمر قید یا اس سے بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ رشید خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی میں موت کی کوٹھڑی میں جا چکا ہوں، اور اس حوالے سے شیخ رشید کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، اور اپنی اس ویڈیو میں ایک تو مجھے لگ رہا ہے یہ خفیہ انہوں نے نا بیان ریکارڈ کروایا ہے کسی جگہ پہ نا، 2 نمبریاں تو کرنی تو آتی ہیں، اور اس ویڈیو میں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کی خاطر اپنی جو جان ہے وہ قربان کر دی ہے، یہ راولپنڈی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور میں اس وقت جو ہے وہ موت کی چکی میں ہوں، مجھے چکی نمبر 15 میں جو ہے رکھا گیا ہے، 8 فروری کو باہر نکلو، مجھے حلقہ 56 اور 57 میں ووٹ دو، میں موت کے قریب ہوں، مجھے زندگی دو، مجھے نئی زندگی صرف آپ کے ووٹ سے مل سکتی ہے۔ اچھا، آپ کے ووٹ سے کیسے زندگی مل سکتی ہے کہ شیخ رشید صاحب اگر جیت جائیں، ایم این اے بن جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے جرم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں سر، جو آپ نے کیا ہے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جیتنا ہارنا تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ آپ کو بھی اندازہ اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی ضمانت ضبط ہونی ہے، کیونکہ شیخ رشید تو امید لگا کے بیٹھا تھا کہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی، پی ٹی آئی نے اپنا بندہ کھڑا کرتا، شیخ رشید نے اس بندے پہ الزام لاتا، 3 کروڑ روپیہ لیا ہے، معاملہ بڑھ گیا ہے۔ اس الزام کے بعد یہ بات سامنے آنے کے بعد اب دیکھیں کہ شیخ رشید کی باری ہے، اب شیخ رشید اور کون سی بات لے کے باہر آئیں گے، وہ کون سا انکشاف ہے جو آنے والے دنوں میں شیخ رشید کریں گے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔